السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 میں آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 77 تک 33 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کیسے پھیلایا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس کے سائے پر رہنما بنایا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا۔ وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو ذریعہ آرام بنایا، اور اس نے دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں چلائیں، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں، اور ہم اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو وہ پانی پلائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، اور بلا شبہ ہم نے اس کو ان کے سامنے بار بار بیان کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، چنانچہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں اور ان سے بذریعہ قرآن بڑے زور کا جہاد کریں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہی اللہ ہے جس نے دو سمندر ملائے، یہ بہت لذیذ و شیریں ہے اور یہ بہت کڑوا کھاری ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ رکھی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے نسبی اور سسرالی رشتے ٹھہرائے، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر تو اپنے رب کے مقابل یعنی شیطان کا مددگار ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا مگر جو یہ چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ پکڑے وہ اسے مان لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور آپ اس زندہ یعنی اللہ پر بھروسہ کیجئے جو مرے گا نہیں، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کو کافی ہے۔ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہی رحمان ہے، لہٰذا کسی باخبر سے اس کی شان پوچھ لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے، اور اس تبلیغ نے ان کو نفرت میں زیادہ کر دیا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ یعنی سورج اور روشن چاند بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی اللہ ہے جس نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے رات اور دن بنائے اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت پکڑنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی یعنی وقار اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے۔
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بلا شبہ اس کا عذاب دائمی چمٹنے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ جہنم ٹھہرنے اور قیام کرنے کی بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی یعنی بخیلی ہی، اور ان کا خرچ ان کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور وہ کسی نفس کو بھی جسے مارنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ناحق قتل نہیں کرتے، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ کی سزا پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، اور جو توبہ کرے اور نیک کام کرے تو بلا شبہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حق ہے۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیہودہ کام سے ان کا گزر ہو تو عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، انہی لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے جزا میں دیے جائیں گے اور وہاں دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، جنت بہت اچھی ٹھہرنے کی جگہ اور بہترین مقام ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا و التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا، تم حق کو جھٹلا چکے ہو لہٰذا وہ عذاب تمہیں عنقریب لازم ہو کر رہے گا۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 میں آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 77 تک، آخری آیت تک 33 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور نشانیوں کے تذکرے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سایہ کا تذکرہ کیا۔ یہ سائے کو اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے اور سورج کو رہنما بنایا ہے، سورج کی وجہ سے سایہ پھیل رہا ہے، سکڑ رہا ہے، پھر اسی طریقے سے سایہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات کا دن کا تذکرہ کیا، سورج چاند ستاروں کا تذکرہ کیا، پانی کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، ہواؤں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے، یعنی انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، اور پانی کے بارے میں یہ آیا کہ جل ہی جیون ہے، یعنی پانی سے سب لوگ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو پلا رہا ہے، جانوروں کو پلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی چیز کو مان رہے ہیں، پوج رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کو معبود بنا رہے ہیں، وہ نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ زندہ جو کبھی نہیں مرے گا اس اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا کہ رحمان کے بندے کون ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔
رات میں وہ سجدے اور قیام کر رہے ہیں، مال جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اگر غلطی ان سے سرزد ہو گئی تو وہ فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو رحمان کے بندوں کی نشانیاں بیان کی گئی، ان کے صفات کا تذکرہ ہوا کہ وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا۔ پھر اسی طرح نیک لوگ وہ ہیں، ان کی نشانیاں تو یہ ہے کہ وہ لوگ جھوٹی گواہی کے لیے پیش نہیں ہوتے، سچی گواہی دیتے ہیں، اور اگر کہیں سے ان کا گزر ہو، غلط باتیں ہو رہی ہے تو وہ لوگ آرام سے گزر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ باتیں انہوں نے سنی ہی نہیں۔ نیک لوگ تو وہ ہیں جو ہمیشہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، نیک لوگ تو وہ ہیں، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیویوں میں سے، ہماری اولاد میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا۔ تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے جنت ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ مختصر سا خلاصہ تھا، اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 مکمل ہو گئی، اس کے اندر ٹوٹل 77 آیتیں ہیں۔ ناظرین اکرام، اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں، غور کریں۔ آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 54 کے درمیان 10 آیتوں پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پر اور قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہی پورے کائنات کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پاک پر یہ تمام چیزیں دلالت کر رہی ہے۔ سائے کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سایہ پیدا کیا ہے، ہر چیز کا سایہ ہے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے وہ سایہ کو لمبا کرتا ہے، پھیلاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سایہ ٹھارا کا ٹھارا رہتا، کسی چیز کا سایہ شیڈو جو ہے وہ ٹھارا کا ٹھارا ہی رہ جاتا، نہ آگے بڑھتا نہ پیچھے ہٹتا، لیکن کون ہے جو اسے لمبا کر رہا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیشہ ٹھارا ہی رہے، جیسا کہ دوسری چیزوں کے بارے میں سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 71، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، آپ کہہ دیجئے کیا تمہارا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے ہمیشہ رات ہی رکھے تو کوئی ہے دوسرا جو لانے والا؟ روشنی کو کوئی لانے والا نہیں ہے۔ اللہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ رات کی تاریکی ہی میں تم لوگوں کو رکھ سکتا ہے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اگر ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 72 پر غور کیجئے، سورہ قصص سورہ نمبر 28، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، آپ کہہ دیجئے دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک کے لیے دن ہی رکھے تو کوئی ہے جو رات کو لے آئے؟ کوئی لا نہیں سکتا۔ سورج کی وجہ سے سایہ لمبا ہو رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور کرے۔ الاشیاء تعرف بازدادها، ایک مقولہ مشہور ہے کہ چیزیں اپنے ضد کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ تو سائے کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ سورج کی روشنی کی وجہ سے۔ جب سورج نکلتا ہے تو شیڈو کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے یا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی شیڈو بھی ہے اور یہ نشانی سایہ بھی ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، اللہ ہی اس کو لمبا کر رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی اور نشانیوں کا تذکرہ کیا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی اللہ جس نے رات کو لباس بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کو ڈھانپا ہے کس طریقے سے کہ لوگ رات میں آرام کریں اور دن میں کام کریں۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، اگر آدمی کو نیند نہ آئے تو پریشان رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ رات میں آدمی کو چاہیے کہ وہ سو جائے، آرام کرے، اور دن میں وہ کام کرے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اس نے دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا۔ آدمی دن میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے کام کے لیے نکلتا ہے، جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رات میں اس کو آرام کرنا ہے اور دن میں اس کو کام کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ ان نشانیوں پر غور کرے۔ پھر آگے کہا پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، آپ غور کر لیجئے، جل ہی جیون ہے، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو پانی کی حفاظت کرنی چاہیے، پانی کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، برباد نہیں کرنا چاہیے۔ سیو واٹر سیو فیوچر، اگر آپ پانی کو جمع کر کے رکھتے ہیں تو ایک فیوچر اور مستقبل کو جمع کر رہے ہیں، یہ آگے کام آئے گا۔ بہت سارے گاؤں ایسے ہیں، بہت ساری بستیاں ایسی ہیں جو پانی کے لیے ترس رہی ہیں، لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پیاسے ہیں، لوگ بھوک سے بھی مر رہے ہیں اور پیاس سے بھی مر رہے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے پانی کی جو نعمت ہمیں اور آپ کو دی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، وہی اللہ تعالیٰ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اب غور کیجئے، ہوائیں جب چلتی ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے
کہ جب بارش نازل ہوگی، کتنا بڑا انتظام کر رہا ہے، ہم اور آپ کر سکتے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ پورا نظام چلا رہا ہے، تو لوگوں کو چاہیے غور کرے۔ ہوائیں جب چلتی ہے تو خوشخبری دینے والی ہوائیں، ہوائیں جب چلتی ہے تو عذاب دینے والی بھی ہوائیں۔ تو ہواؤں کے ذریعے نقصان بھی ہوتا ہے، ہواؤں کے ذریعے فائدہ بھی ہوتا ہے، اور ہوائیں مختلف طریقے کی ہے۔ جب تیز چلتی ہے اور زمین سے لگ کے چلتی ہے تو دھول وغیرہ اڑتے رہتے ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو کہیں بہت زیادہ تیز ہوائیں چلتی ہیں، آندھی آ جاتی ہے، نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بارش نازل کرتا ہے تو بارش نازل کرنے سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہوائیں یہ تمام چیزیں کرتی ہے اور بدلیوں میں پانی کو بھر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو اکٹھا کرنے کا انتظام کیا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اور ایک اللہ کو مان لے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے صاف پانی اتارتا ہے۔ کیا کرتا ہے اس کے ذریعے؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دوسری چیز بتائی کہ بارش کا فائدہ کیا ہے۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سے مویشیوں کو جو ہم نے پیدا کیا ہے اس کو ہم پانی پلاتے ہیں، انسانوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، پانی پلاتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بارش مانگیں۔ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 باب نمبر 22 باب العقوبات حدیث نمبر 4019، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن، اے مہاجروں کی جماعت، 5 گناہ ایسے ہیں اگر تمہارے اندر پائے جائیں تو اس کی سزا مل کے رہے گی۔ آج کے درس میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ وہاں طاعون اور پلیگ کی بیماری بھیج دیتا ہے، اور وہ بیماری جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور جہاں ناپ تول میں کمی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ وہاں بارش نازل نہیں کرتا۔ تو بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم اور آپ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ جہاں بھی بارش نہیں ہو رہی ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، اپنی برائی کو ختم کرے، تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا۔ تو ناپ تول میں جہاں کمی ہوگی، لوگ بےایمانی کریں گے تو اللہ بارش نازل نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح کہا وشدت المعونہ، اور نوکری نہیں ملے گی، وجور السلطان علیہم، اور ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دے گا۔ ولم یمنعوا زکوٰۃ اموالہم الا منع القطر من السماء ولولا البہائم لم یمطروا، اگر لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اللہ کبھی بارش نازل نہیں کرے گا۔ اللہ بارش کیوں اتارتا ہے؟ جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے اللہ بارش نازل کرتا ہے۔ تو پوری دنیا کے مسلمان صاحب حیثیت 2.5 اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیں تو بڑا فائدہ ہے۔ بارش جو آج کل ہوتی ہے اور جہاں بھی بارش ہوتی ہے، جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے اللہ بارش نازل کرتا ہے۔ اس لیے جہاں بھی سوکھا پڑا ہوا ہے، لوگوں کو اپنے گناہوں پر غور کرنا چاہیے، غلطیوں پر غور کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے پانی مانگنی چاہیے، استسقاء کی نماز پڑھی جائے اور ہر طرف دعائیں ہو۔ اور استسقاء کی نماز میں یعنی پانی مانگنے کی نماز میں آپ اتنے بھروسے کے ساتھ جائیں، چھاتا لے کر جائیں کہ جب آپ واپس آئیں گے تو بارش ہو رہی ہوگی۔ کاش ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ 2 سمندر ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، میٹھے پانی کا سمندر ہے اور کھارے پانی کا سمندر ہے۔ اب دیکھیں، میٹھا پانی ہم اور آپ پیتے ہیں، میٹھا پانی کہاں جمع ہوتا ہے؟ نہر میں، کنویں میں، چشمے میں۔ کھارا پانی کہاں؟ سمندر میں۔ کھارے پانی سے کیا ہے؟ ماحول اچھا رہتا ہے، بدبو وغیرہ نہیں پھیلتی۔ اللہ کا کیا نظام ہے! اور دونوں پانی ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ کون ہے جس نے بیچ میں آڑ رکھ دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور دونوں پانی کو چلا رہا ہے۔ فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ، اور دوسری چیز کا بھی فائدہ ہے، کھیتی وغیرہ کی سیرابی کی جاتی ہے، تو پانی سے بڑا فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی اللہ تعالیٰ جو پانی سے یعنی نطفے سے انسان کو پیدا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح جب انسان کو پیدا کیا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، تو اس کو نسبی اور سسرالی والا بنا دیا۔ انسان بڑا ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے تو کسی کا داماد بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نظام کو ایک چلا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد اب غور کریں، آیت نمبر 55 سے 58 کے درمیان مشرکوں کی حماقت کا، مشرکوں کی بیوقوفی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے؟ نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر بھی لوگ اس کو پوج رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں۔ جی نہیں،
وہ کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ زندہ جو کبھی نہیں مرے گا اس اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اب آگے آئیے اور غور کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، وہ عرش پر مستوی ہے۔ ثم استوى علی العرش، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59۔ رحمان کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5 کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اس کے بعد غور کیجیے آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 77 کے درمیان رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ لگ بھگ 12 سے 13 نشانیوں کا تذکرہ ہوا کہ یہ نیک لوگوں کی نشانیاں، نیک لوگوں کی صفات ہیں، رحمان کے بندے کی صفات ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل لوگ جب ان سے ملتے ہیں، بحث و تکرار کرتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزر رہی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ دعا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں، بخیلی نہیں کرتے، پھر اسی طرح اسراف نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ پھر ان کی نشانیوں میں سے یہ ہے صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ نشانیاں یہ ہے رحمان کے بندے کی کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، پھر اسی طرح وہ لوگ زنا نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے، بلاత్కాر نہیں کرتے، برائی کی طرف نہیں جاتے۔ اگر کبھی ان سے کچھ غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ نیک ہیں، توبہ استغفار کر لیا، نیک عمل کیا تو بڑا فائدہ ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ جن لوگوں نے توبہ کر لیا، جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہے؟ لگ بھگ 15 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 77 میں ایک نشانی یہ ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جو جھوٹی گواہی کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کر لیں، آج کل تو جھوٹی گواہی بہت عام ہو چکی ہے، لیکن رحمان کے بندے یہ ہیں جھوٹی گواہی کے لیے حاضر نہیں ہوتے، چند ٹکوں پر نہیں بکتے، سچی گواہی دیں گے چاہے جو بھی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے تو وہ اندھے نہیں ہیں بلکہ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر کر رہے ہیں، اور ہمیشہ ان کی فکر یہی ہے، دعا کرتے رہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب تو ہماری بیویوں میں سے، ہماری اولاد میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا۔ تو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی فکر نیک لوگوں کو ہوتی ہے، یہ فکر ہونی چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ یہی ہے۔ اگر ہم اور آپ فکر نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہوگا۔ کچھ لوگ بڑے نیک ہیں لیکن اپنی اولاد کے لیے فکر نہیں کر رہے ہیں۔ ایک آیت پر غور کریں، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو نیک لوگوں کی صفت یہ ہے وہ ہمیشہ دعا کرتے، فکر میں لگے رہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر بھی فکر پیدا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔